صبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سنتھیا ڈی ریچی ان دنوں پاکستان میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر موضوع بحث ہیں۔ سنتھیا ڈی ریچی سے پہلے کوئی ریحام خان بھی تھیں، کوئی عائشہ گلالئی بھی تھیں، کوئی انبساط یوسف بھی تھیں اور کوئی تہمینہ دورانی بھی تھیں۔ یوں عوام میں آ کر اپنے قلم کے ذریعے سے یا اپنے زبان کے ذریعے سے طبقہ اشرافیہ سے متعلق لوگوں کے بارے میں سکینڈلز منظر عام پر لانے والی سنتھیا صاحبہ پہلی خاتون نہیں ہیں۔ حکمرانوں سے کسی نہ کسی حوالے سے منسوب ہونے والی، چاہے وہ کوئی معاشقہ ہو یا آپ اسے کوئی سکینڈل کہیں، یوں تو خواتین ہم گن ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کے سربراہان نے مملکت و حکومت، بھلے وہ فوجی سربراہ ہوں یا سویلین سربراہ ہوں، ان کی زندگی میں بہت سی ترانہ آتی رہی ہیں اور بہت سے سی ترانہ جو ہیں وہ بعد میں قومی ترانہ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہیں، لیکن ان خواتین نے اس طرح سے سر عام الزامات اپنی قلم اور زبان کے ذریعے سے نہیں لگائے جس طرح سے ان چار خواتین نے لگائے۔ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ یہ پاکستان کے نظام انصاف سے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر سنتھیا صاحبہ کے ساتھ واقعی رحمان ملک صاحب نے زیادتی کی ہے یا یوسف رضا گیلانی صاحب یا مختوم شہاب الدین صاحب سے متعلق جیسے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، اگر وہ سچ ہیں تو یقیناً انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور سنتھیا صاحبہ کو بھی معاملات کو صرف سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، انہیں ان شخصیات کو کورٹس میں لے کر جانا چاہیے۔ اگرچہ انہیں ایسا بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اگر وہ اس وقت اپنی کچھ مصلحتوں کی وجہ سے یا جیسا کہ وہ فرما رہی ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ کی وجہ سے یا کسی بھی اور مسئلے کی وجہ سے وہ اگر خاموش ہوئی تھیں اور اب وہ بولی ہیں، تو پھر انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ملزم کو مجرم قرار دلوائیں اور جو عدالت ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ المیہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ چونکہ پاکستان کا نظام انصاف ایسا ہے کہ اگر سال ہر سال بھی ایسے مقدمات چلتے رہیں تو ملزموں کو سزا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے لوگ نظام انصاف سے اب بددل ہوتے جا رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کی دنیا میں شہرت ایسی ہے بدقسمتی سے کہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے اور ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ تو پاکستان کے نظام انصاف پر یقین کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور سنتھیا صاحبہ چونکہ ایک امریکی نژاد خاتون ہے، لہٰذا انہوں نے بھی پاکستان کے نظام انصاف کے متعلق یقیناً بہت کچھ سن رکھا ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہیں، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں خواتین و حضرات۔ اگر تو پراپر چینل سے وہ آنے کی کوشش کریں تو شاید 10 15 20 25 30 سال میں انہیں کوئی انصاف مل جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گی اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو پھر بدقسمتی سے اس طرح بھی ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں، کیونکہ ریحام خان صاحبہ نے اور عائشہ گلالئی صاحبہ نے الیکشن سے عین پہلے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن وزیر اعظم آج عمران خان صاحب ہیں، اور ان دونوں خواتین کی تمام تر کوششیں مکمل طور پر رائے گاں گئیں۔ پاکستان کے لوگوں کے متعلق جناب ممتاز مفتی صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، اور ہم نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے سامنے رکھے ہوئے بت توڑ دیے تھے، لیکن بت پرستی ہمارے خون میں کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہے، لہٰذا ہم لوگ جب اپنے کسی شخص کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں تو پھر ہم اس کا بت بھی کہیں نہ کہیں بنا لیتے ہیں اور اسے اپنی بغلوں میں دبا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم انہیں کسی ایسے بالا مقام پر، کسی ایسے برتر مقام پر فائز کر دیتے ہیں کہ پھر ہم ان کی برائی سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ جو ہی کوئی شخص ان کے متعلق ہمیں کسی بات سے آگاہ کرتا ہے، کسی منفی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، بھلے وہ الزام ہو یا حقیقت ہو، ہم اس کی تحقیق کرنا، اس کو جاننا، سچ کی کھوج لگانا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم اس شخص کو ملعون کرنا شروع کر دیتے ہیں
اور اپنے لیڈر کو دیوتا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بری روش ہے، اور پاکستانیوں کے متعلق تو چلیں ہم نے یہ الزام لگا دیا کہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے تھے اور بت پرستی ہمارے خون میں شامل ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن صاحب کا بھی مواخذہ ہوا تھا، اور انہوں نے تو تسلیم بھی کیا تھا اور معذرت بھی کی تھی قوم سے، لیکن وہ ہارے نہیں تھے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تو 20 معاشقے اور 20 سکینڈلز منظر عام پر آ چکے، اور عین الیکشن سے پہلے منظر عام پر آئے، لیکن امریکی قوم نے انہیں پھر بھی اپنا لیڈر منتخب کیا۔ اب کسی کی ذاتی زندگی کو اس کی سیاسی زندگی سے ملانے تک کی یہ بات نہیں ہے خواتین و حضرات، یہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص اخلاقی معیار پر پورا نہیں اترتا، کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات میں ملوث رہا ہے اور اس کے حقوق کو اس نے غصب کیا ہے، پامال کیا ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی کی ہے، تو پھر یہ ایک یہ مجرمانہ فعل ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی شخص کو، بھلے وہ ہمارا لیڈر ہو، بھلے وہ عام آدمی، ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور دو نہیں ایک پاکستان کے اصول پر یہاں عمل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی وہ کیا کمزوریاں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب تھے عرفان مروت، اور ان پر ایک الزام تھا، اور جس کے متعلق یوں ہی جناب بختیار بھٹو صاحبہ کو یا آصفہ بھٹو صاحبہ کو یہ علم ہوا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کے والد سے ملاقات کر چکے ہیں، تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایک ایسا شخص جو کسی جرم میں ملوث ہو اور ایسے سنگین جرم میں کسی خاتون کے خلاف ملوث ہو، وہ اس کو بالکل پیپلز پارٹی میں ویلکم نہیں کریں گی، جس کے بعد عرفان مروت صاحب کو اور خود آصف زرداری صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور ایسی مثالیں ہمیں اور نہیں ملتی بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں۔ ہمارے جو کسی بھی پارٹی کے یا کسی کی بھی لیڈر کے فینز ہیں، وہ اپنے لیڈر کو تمام تر جو الزامات ہیں اور ان سے مبرہ سمجھتے ہیں، وہ ایک انسان کے طور پر انہیں نہیں دیکھتے، وہ ایک دیوتا کے طور پر انہیں دیکھتے ہیں اور ان کے جرائم سے چشم پوشی کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر تھوڑے سے چوڑ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جرم کرنا ان کا حق ہے۔ لہٰذا یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسے مقامات ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر خراب ہو رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے اور ہمارے سر پر چڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں ہمارا اپنا کتنا قصور ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، تب تک جیسی قوم ویسے حکمران کا الزام بہرحال ہم پر لگتا رہے گا۔ ہمیں تو الٹا ایسی مظلوم خواتین کا ساتھ دینا چاہیے اور نظام انصاف پر بھی دباؤ ڈالنا چاہیے، جیسا کہ جارج فلائیڈ کے معاملے میں امریکی عوام اس وقت اپنے نظام انصاف پر دباؤ ڈالنے کے بعد مقدمہ درج کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بہت سے کیسز میں نہیں ہوتا رہا۔ پاکستانی عوام کو بھی اس قدر مضبوط ہونا پڑے گا اور اپنے حکمرانوں کو مورل گراؤنڈ فراہم کرنے کی بجائے ان پر کسی الزام کا پتہ چلنے کے بعد ان کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی اور ایسے مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا۔ جب تک ہم ظالم کی ڈھال بنتے رہیں گے اور مظلوم کی تلوار نہیں بنیں گے، تب تک ہمارے حکمران بھی اسی روش پر گامزن رہیں گے اور وہ بھی ظالم بن کر تلوار کو ہم پر چلاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔